السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آج 17 دسمبر 2025 بدھ کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کئی رپورٹیں سنیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے پرنسپل سمیت 5 لوگوں کے خلاف FIR درج۔ اتر پردیش کے لکھنؤ میں واقع دارالعلوم ندوۃ العلماء، جسے ندوہ کالج کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے پرنسپل سمیت 5 لوگوں کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ کالج کیمپس میں رہنے اور تبلیغی جماعت سے متعلق اپنی سرگرمیوں کی بروقت اطلاع دینے میں ناکامی پر سیاحتی ویزے پر ہندوستان آنے والے ایک غیر ملکی کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ یہ کارروائی FRRO لکھنؤ سے ملنے والی معلومات کے بعد کی گئی۔ تحقیقاتی ایجنسیوں کے مطابق فلپینی شہری محمد ایران سریب نے دہلی کا سفر کیا اور 30 نومبر سے 2 دسمبر کے درمیان لکھنؤ کے دارالعلوم ندوۃ العلماء کیمپس میں قیام کیا۔ تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ صرف سیاحتی ویزے پر ہندوستان آیا تھا، لیکن متعلقہ محکموں کو اس کے قیام اور سرگرمیوں کے بارے میں مطلع نہیں کیا گیا۔ قواعد و ضوابط کے مطابق سیاحتی ویزے پر ہندوستان آنے والے کسی بھی غیر ملکی شہری کو مذہبی پروپیگنڈے یا تبلیغی جماعت سے متعلق سرگرمیوں میں ملوث ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ تحقیقاتی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ اگر اس طرح کی خلاف ورزیوں کی تصدیق ہو جاتی ہے تو غیر ملکی شہری کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس میں مستقبل میں بھارت کے دورے پر پابندی بھی شامل ہے۔ جب FRRO لکھنؤ کو دارالعلوم ندوۃ العلماء کیمپس میں غیر ملکی شہری کے قیام کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے فوری طور پر لکھنؤ پولیس کو اطلاع دی۔ اس کے بعد پولیس نے تقریباً 7 دن تک مکمل تفتیش کی۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ پرنسپل مولانا عبدالعزیز ندوی، سب رجسٹرار ہارون رشید ہاسٹل وارڈن محمد قیصر ندوی اور مین گیٹ پر تعینات سیکورٹی گارڈ مبینہ طور پر مقامی پولیس اسٹیشن یا FRRO کو غیر ملکی شہریوں کے کالج کیمپس میں داخلے اور قیام کے بارے میں مطلع کرنے میں ناکام رہے، جو کہ غیر ملکی رجسٹریشن قوانین کی خلاف ورزی تصور کیا جاتا ہے۔ 7 دن کی تفتیش کے بعد حقائق کی تصدیق ہونے کے بعد متعلقہ حکام کے خلاف غیر ملکی ایکٹ اور غیر ملکی رجسٹریشن قوانین کی خلاف ورزی پر FIR درج کرائی گئی۔ پولیس نے کالج انتظامیہ کے خلاف بھارتی نیائے سنہتا 2023 دھوکہ دہی کے لیے دفعہ 318(4) اور مجرمانہ سازش کے لیے 61 کے ساتھ ساتھ رجسٹریشن آف فائرز ایکٹ 1939 کی دفعہ 5 اور فارمز ایکٹ 1946 کی دفعہ 7(a) کے تحت مقدمہ درج کیا ہے، جس میں گنج پولیس اسٹیشن کے SO امرناتھ ورما نے کہا کہ غیر ملکی شہری کے ساتھ غیر قانونی قیام کے حوالے سے FIR درج کر لی گئی ہے۔ تحقیقات جاری ہیں، قانونی کارروائی ممکن ہے۔ وہیں دوسری جانب نتیش کمار کی حرکت پر اقرا حسن کی سخت تنقید۔ بہار میں آیوش محکمے کے تحت ایک مسلم خاتون ڈاکٹر کو تقرری نامہ سونپتے وقت بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے جس طرح اس کے چہرے سے نقاب ہٹانے کی کوشش کی، اس کی وجہ سے ملک بھر میں برہمی ہے۔ منگل کو کیرانہ سے رکن پارلیمان اقرا حسن نے نتیش کے اس عمل کو بے حد شرمناک قرار دیا اور کہا کہ اس طرح سرعام خاتون کا حجاب کھینچنا اس کی عزت پر حملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا اثر نیچے انتظامیہ تک پڑتا ہے، اس لیے ہمیں تشویش ہے۔ چودھری اقرا حسن نے مزید کہا کہ کافی عرصے سے نتیش کمار کی صحت کو لے کر خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ وہ عمر رسیدہ ہیں اور سب ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس منصب پر وہ فائز ہیں اس کا اپنا ایک وقار اور حرمت ہے۔ اس وقار کے خلاف جا کر کسی خاتون کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنا نہ صرف منصب کی توہین ہے بلکہ بہت خطرناک بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر خود وزیر اعلیٰ ایسا کر رہے ہوں تو پھر خواتین کے تحفظ کے لیے فریاد کہاں کی جائے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ وہ جلد صحت یاب ہوں اور ہم اس معاملے کو مذہبی زاویے سے نہیں دیکھ رہے۔ کسی کا بھی دامن اس طرح کھینچنا غلط بات ہے۔ پیر کو تقرری نامہ تقسیم کرتے ہوئے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ایک مسلم خاتون ڈاکٹر کا حجاب کھینچنے کی جو غیر شائستہ حرکت کی تھی اس پر چوطرفہ تنقید ہو رہی ہے۔ اس پر جہاں بعض حلقوں نے استعفے کی مانگ کی ہے، وہیں بعض نے غیر مشروط معافی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کانگریس اور RJD نے پہلے ہی اس پر تنقید کی تھی، جبکہ منگل کو نیشنل کانفرنس اور PDP نے بھی سخت اعتراض کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ زائرہ وسیم اور نیہا سنگھ راٹھور نے بھی وزیر اعلیٰ کو نشانہ بنایا ہے۔ PDP کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے نتیش کمار پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہار کے وزیر اعلیٰ کی اس حرکت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس تعلق سے اپنے ایک پوسٹ میں انہوں نے سوالیہ لہجے میں لکھا کہ نتیش کمار کی اس حرکت کو ان کے بڑھاپے سے جوڑا جائے یا مسلمانوں کی سرعام تذلیل کو معمول بن جانے سے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ان کے آس پاس موجود لوگ اس ہولناک واقعے کو کسی تفریح کی طرح دیکھ رہے ہیں۔
یہ اور بھی زیادہ پریشان کن بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ نتیش صاحب شاید اب آپ کے لیے عہدہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے بھی اس افسوسناک واقعے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ پارٹی کے ترجمان عمران نبی ڈار نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کسی بھی خاتون کی عزت، وقار اور شخصی آزادی پر حملہ کرنا ناقابل قبول ہے اور ایسے واقعات نہ صرف سماجی اقدار بلکہ آئینی اصولوں کی بھی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے احترام اور ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہر سطح پر حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اولین ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی منصب پر فائز افراد سے اس طرح کے رویے کی توقع نہیں کی جا سکتی اور ایسے واقعات کو نظر انداز کیا گیا تو اس سے معاشرے میں غلط پیغام جائے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ واقعے کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر مقدمہ درج کیا جائے اور شفاف تحقیقات کے ذریعے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام ممکن ہو سکے۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ خواتین کے احترام، باہمی رواداری اور قانون کی پاسداری کو یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مہذب اور ترقی یافتہ معاشرہ وہی ہوتا ہے جہاں خواتین خود کو محفوظ، باوقار اور با اختیار محسوس کرے۔ پی ڈی پی کی لیڈر اور محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی نے بھی نتیش کمار کو نشانہ بنایا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اختیار و اقتدار آپ کو یہ حق نہیں دیتا کہ آپ ہم مسلمانوں کو ذلیل کرے۔ اگر بڑھاپا آپ کے کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر رہا ہے اور آپ خود کو مہذب طریقے سے نہیں رکھ پا رہے ہیں تو براہ کرم دستبرداری اختیار کر لے، کیونکہ ایک وزیر اعلیٰ کو تواضع کی پابندی بھی کرنی چاہیے۔ مشہور لوک گلوکارہ اور سماجی کارکن نیہا سنگھ راٹھور نے اپنے بیان میں کہا کہ خود نتیش کمار کو ہو کیا گیا ہے، کیا یہ ویڈیو سچ میں اصلی ہے؟ یقین ہی نہیں ہو رہا ہے۔ فلم دنگل سے سرخیوں میں آئی ظاہرہ وسیم، جنہوں نے اب اداکاری اور فلم انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا ہے، انہوں نے بھی نتیش کمار کی اس حرکت پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اس تعلق سے انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ خاتون کی عزت اور اس کی حیا کوئی کھلونا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کھیلا جائے، اور وہ بھی ایک عوامی پلیٹ فارم پر۔ ایک مسلم خاتون ہونے کے ناطے ایک دوسری خاتون کے حجاب کو اس قدر بے پرواہی سے کھینچے جاتے ہوئے دیکھنا، اور وہ بھی ایک شفقانہ مسکراہٹ کے ساتھ، ناقابل برداشت ہے۔ یہ ہم سب کے لیے دل آزاری کا باعث ہے۔ اقتدار اور طاقت کسی کو بھی حدود پار کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اپنی پوسٹ کو نتیش کمار کو ٹیگ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ آپ کو اس خاتون سے غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔